اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ آیت نمبر 120 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتاً ایک پیشوا یا ایک بڑے پیشوا، قانتا للہ فرما بردار تھے اللہ تعالی کے، حنیفہ یکسو یعنی حق کی طرف مائل، ولم یک من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا کہ یہود نے کہا اونٹ کو کیا کیا ہے، حرام، تو وہ حرام نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھا، بلکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ ذکر ابراہیم کا ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، پیشوا۔ امت کئی معنوں میں آتا ہے، پیشوا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس امام، میں آپ کو لوگوں کے لیے کیا بناؤں گا، امام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا تذکرہ رکھنا، تو اللہ نے رکھ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ درود شریف میں کیا ہے، یہی چیزیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی صفات بیان کریں کہ ابراہیم تو وہ تھے امت، امت بمانا پیشوا، امام۔ ایک چیز، سیدنا ابراہیم علیہ السلام امت کیسے تھے؟ جو کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا توحید، اللہ کی توحید کے لیے، جس طرح کی ایک امت کرتی ہے۔ امت کیسے تھے؟ جس طریقے سے امت کے اندر کئی کمالات ہوتے ہیں، وہ سارے کمالات سیدنا ابراہیم میں تھے۔ امت کا بمانا وقت اور وقت بھی لیا گیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا تھا کہ ہمارا تذکرہ بھی بادشاہ سے کرنا، تو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو کچھ وقت کے بعد یاد آیا وہ یوسف علیہ السلام کا پیغام۔ تو یہاں وقت اگر مانا کریں تو جب یہ سفر کر رہے تھے سیدنا ابراہیم اور سیدہ سارہ علیہ السلام، تو اس نے کیا کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو کیا کہا تھا اس وقت، ہاں وہ اس معنی میں کہ اس وقت یہ دونوں مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو امت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قانتاً فرما بردار، تابع داری، فرما برداری، پھر اس کے اندر عاجزی، انکساری، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، احکامات کی تعمیل کرنا عاجزی انکساری کے ساتھ، یہ قانت ہے۔ حنیفہ یکسو، تمام دین باطل سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی دین کی طرف یا توحید کی طرف، تمام خداؤں کا انکار کیا، چھوڑ دیا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کو ماننے اور جاننے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم کہ ہم پیروکار ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم پیروکار ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے تھے جی وہ ہمارے تھے،
تو اللہ فرما رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیًا، جو ان یہودیوں کا نظریہ ہے کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ جو عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کفار مکہ انہوں نے 360 بت بنا رکھے ہیں، تو ابراہیم سے ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ مشرک نہیں تھے، یہ تو کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ کسی نے بیٹا بنا لیا، ہاں جی، کسی نے اپنے معبود نے باطلہ گھڑ لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دلیل دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شاکر لانعمی، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کا۔ دیکھو ایک شکریہ ہوتا ہے زبانی، عملی شکریہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے گئے، یہ شکریہ ہے نا جی۔ ہم امتحان کو دیکھیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے آزمائش کی، ہمیں آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، مکمل کر دیا۔ کیسے کیسے امتحان ہے؟ اجتباہ، اس نے اسے چن لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے چن لیا، وہداہ، اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ، اور دی ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنۃ، بھلائی۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں بھلائی کا سبب بنتی ہیں وہ ساری کی ساری، ہدایت، دین حق کی ہم نے ہدایت، ابھی الی صراط مستقیم، نبوت بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح صالح نیک اولاد، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، اسی طریقے سے ان کے اخلاق حسنہ، سچی شہرت، سچی عزت تھی نا، وہ یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمارے ہیں، تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو کیا دی؟ بھلائی دی، وہ چیزیں جو بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی سورۃ الشعراء، اللہ مجھے ملا دینا نیک لوگوں میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں تیرا تابعدار ہوں اور میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا۔ آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی، اللہم الرفیق الاعلی، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ، ہاں۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، یعنی اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع، کہ پیروی کرو، ملت، دین، ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ، وہ کیا تھے؟ جو یکسو تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیروی کرنی ہے، کن کی؟ نفی کن کی ہو گئی؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، ان کی بات نہیں، جو دین ابراہیمی اس کی آپ پیروی کریں۔ مقام کن کا زیادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارے پیغمبر کا؟ ہمارے پیغمبر کا مقام زیادہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے آخری پیغمبر ہیں، انا سید ولد آدم، میں سردار ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ انما جعل السبت، بے شک مقرر کیا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، انہی لوگوں پر، اختلافوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس بارے میں۔ انہوں نے کیا اختلاف کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے جمعے کا دن تعظیم کا مقرر کیا تھا، تو انہوں نے کیا؟ ہفتے والے دن کو ترجیح دی۔
یہ انہوں نے اختلاف کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور عیسائیوں نے اتوار کو، اور ہم مسلمان ہمارے لیے تعظیم کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس کام میں، کانو فیہ یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ تورات میں ان کی اوصاف کا ذکر تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اس میں شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اور صرف حق کی طرف مائل تھے۔ حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ توحید، اللہ کا دین۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ سیدھے راستے کی مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو خوبی دی تھی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، بے شک وہ آخرت میں بھی صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیمی کی پیروی کیجیے، جو یکسو، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔